حامدا و مصلیا اما بعد. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اسلامی تعلیمات اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ہمیں وطن سے محبت کی تحریک ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جس ملک کو بھی اپنا وطن بنایا، انہوں نے اس ملک کو ترقی دینے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان، جب اس پر ہمارے حکمرانوں نے حکمرانی شروع کی تو یہاں کے چھوٹے چھوٹے صوبوں کو، چھوٹے چھوٹے رجواڑوں کو متحد کر کے ایک متحدہ ہندوستان اور ایک اکھنڈ بھارت بنایا، اور اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا، اس کو دولت مند ملک بنا دیا. جب اس کی شہرت انگریزوں تک پہنچی اور ان کو معلوم ہوا یہاں کی دولت کے بارے میں، تو انہوں نے ان کے دل میں یہ لالچ سمائی کہ کیسے اس ملک کی دولت کو حاصل کیا جائے اور کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لہذا مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں ان لوگوں نے جہانگیر سے اجازت طلب کی کہ ہم ہندوستان میں تجارت کرنا چاہتے ہیں. لہذا جہانگیر نے 1600 عیسوی میں ان کو اجازت دے دی، جس کے بعد 1613 عیسوی میں انگریزوں نے سورت میں اپنی سب سے پہلی کوٹھی قائم کی، اور اس کے بعد پھر بنگال میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی، بنگال کو مرکز بنایا اور پھر پورے ہندوستان میں تجارت کرنا شروع کر دیا. تقریباً 125 سال یا اس سے کچھ زیادہ تک تو وہ آسانی کے ساتھ تجارت کرتے رہے، سکون کے ساتھ تجارت کرتے رہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مغل حکمران کمزور پڑ گئے اور ان کی حکومت کمزور ہونے لگی، تو انگریزوں نے ان کی حکومت میں دخل دینا شروع کر دیا اور طرح طرح سے ان میں دخل اندازی شروع کر دی. اس بات کو سب سے پہلے بنگال کے نواب علی وردی خان نے محسوس کیا. لہذا انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، اور 1754 عیسوی میں انہوں نے انگریز سے جنگ کی. پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی، لیکن اپنے ہی خاص آدمی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر انگریزوں نے ان کو شکست دینے کے بعد بہار کا رخ کیا. لہذا میر قاسم نے شجاع الدولہ اور دہلی کے بادشاہ شاہ عالم کی مدد سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا. بکسر کے میدان میں زبردست لڑائی ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں بہار بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. پھر انگریزوں نے دکن کا رخ کیا اور سلطان ٹیپو شہید کے والد حیدر علی سے جنگ کی. لہذا حیدر علی نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن 1767 میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید نے انگریزوں سے مختلف لڑائیاں لڑیں. 3 لڑائیوں میں ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کو شکست فاش دی، جس کے بعد جب چوتھی لڑائی انگریزوں نے لڑنی چاہی تو انہوں نے ایک چال چلی، اور سلطان ٹیپو شہید کے جو خاص آدمی تھے میر صادق، اس کو انہوں نے اپنے پکش میں کر لیا. اور اس کے بعد جب لڑائی کی نوبت آئی تو اس وقت میر صادق نے غداری کی، اور جب اس غداری کا سلطان ٹیپو شہید کو علم ہوا تو انہوں نے یہ جملہ، تاریخی جملہ کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. اور پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے.
اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز کمانڈر لارڈ ہاؤس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد مختلف علاقوں کو وہ اپنے قبضے میں لیتے رہے، اور پھر 1803 عیسوی میں انگریز فوج دہلی میں داخل ہو گئی، اور اس وقت کے بادشاہ شاہ عالم ثانی سے انہوں نے زبردستی ایک تحریر لکھوائی، اور اس میں لکھا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، اور اس پر ان سے دستخط کروا دیے۔ لہذا جب یہ بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی، جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے اس وقت کے عالم تھے، تو انہوں نے ایک فتویٰ یہ دیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام بن چکا ہے، اور ہر مسلمان پر اس کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کرنا، جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتوے کی خبر جنگل کے آگ کی طرف پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور ہر طرف جنگ آزادی کی تیاریاں ہونے لگی، جس کی وجہ سے انگریز بالکل تلملا اٹھے، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لہذا انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا، اور قید میں ان کو زہر دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی، اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے۔ لہذا انہی کے روحانی شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے فرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف علماء کی ایک کمیٹی بنی، ایک ان کا وفد بنا، اور انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور مختلف جگہوں پہ جا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو جنگ آزادی کے لیے ابھارا اور ان سے بیعت لی۔ لہذا سن 1818 عیسوی میں ان کی ہی قیادت میں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، مسلمانوں کی ایک جماعت صوبہ سرحد کی طرف کوچ کر گئی، اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے ایک عارضی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور مقصد یہ تھا کہ یہاں سے تیاری کر کے پھر انگریزوں سے جنگ لڑی جائے اور اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ لہٰذا انہوں نے وہاں پر تیاریاں کی، اور 1831 عیسوی میں انہوں نے پھر ہندوستان کا رخ کیا۔ راستے میں پنجاب پڑا۔ پنجاب کے راجا انگریزوں کے وفادار تھے، لہٰذا جب ان لوگوں نے راجا سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور ہم سب مل کر کے اس ملک کو آزاد کرائیں گے، اور آزاد کرانے کے بعد یہ ملک ہم تم کو دے دیں گے، حکومت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا، لیکن اس راجا نے اس جہاد کی مخالفت کی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا، یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہٰذا مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا، اور بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بہت سارے مسلمان ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جو کچھ افراد بچے وہ پھر چھپ چھپا کر کے ہندوستان آ گئے، اور یہاں آ کر کے انہوں نے پھر سے جنگ آزادی کے لیے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا اور لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 26 سالوں کے بعد 1857 عیسوی میں اکثر مسلمانوں نے اور کچھ غیر مسلم برادران وطن نے بھی 1857 کا انقلاب برپا کیا، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، اور جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے مظاہرین پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جاں بحق ہو گئے اور اکثر افراد زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جہاں پر بھی ٹوپی داڑھی والے کرتا پاجامہ والے ملیں ان کو گولی مار دو۔ لہذا اس کے نتیجے میں بہت سارے علماء کرام کو اور بہت سارے مسلمانوں کو جنگ قید میں ڈال دیا گیا، اور تقریباً 33 یا 34 ہزار علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تقریباً جتنے بھی لوگ قیدوں میں ڈالے گئے ان میں سے بہت سارے اسی میں مر گئے، لیکن جو افراد بچے 3 سال کے بعد
جب عام معافی کا اعلان ہوا تو وہ تمام افراد باہر آ گئے، اور جب باہر آئے تو انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو گئے، ان کے بچے چونکہ یتیم ہو چکے تھے، ان کا کوئی رکھوالی کرنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو انگریزوں نے یہ چال چلی کہ یہ پلاننگ کی کہ ان کو فری تعلیم دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تمام بچے ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو فری میں تعلیم دیں گے، رہنا، کھانا اور کپڑا سب فری دیں گے۔ جب مسلمانوں نے اور علماء کرام نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے مشورہ کیا اور پھر جا کر کے یہ بات طے پائی کہ ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ لہٰذا اسی وجہ سے سن 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور یہی اعلان کیا گیا کہ ہم بچوں کو فری میں تعلیم دیں گے، فری میں کھانا دیں گے، فری میں کپڑا دیں گے، فری میں رہنا دیں گے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں مسلمان تعلیم حاصل کرنے لگے، اور اس طریقے سے مجاہدین آزادی دارالعلوم دیوبند میں تیار ہونے لگے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے سپوت تھے، جو سب سے پہلے فرزند تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے 1915 میں انہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ لہٰذا اس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد معاملہ چلتا رہا اور مجاہدین تیار ہوتے رہے، اور پھر 1885 عیسوی میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، جس کے میں یہ فاؤنڈر میں بہت سارے مسلمان تھے اور بہت سارے غیر مسلم تھے۔ لہٰذا جب کانگریس کی بنیاد پڑی تو پھر جو جنگ آزادی تھی اس کا رخ دوسری طرف پھر گیا، اور اب تشدد کے بجائے عدم تشدد کا راستہ اپنانے کا پراودھان رکھا گیا۔ لہٰذا اس موقع پر پھر 1915 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک